نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. انشاءاللہ آج سورہ واقعہ ہماری سٹارٹ ہوگی۔ سورہ واقعہ جو ہے وہ ایک مکی سورہ ہے اور مکی دور کی بھی شروع کی سورہ ہے، اور اس کے اندر آج جو ہم دیکھیں گے جو قیامت کے واقعہ جو رونما ہوگا اس کے بارے میں جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے، جو وہ ایک منظر کشی کی ہے کہ کس طریقے سے کیا کیا معاملات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے، کیا تصویر ہوگی ہمارے سامنے۔ مطلب اس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی تصویر بنانا چاہے اس وقت کی تو وہ تصویر بنا سکتا ہے، اس قدر ہولناک وقت ہوگا وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو ہماری آیتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ آگے نکل جانے والے ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ سیدھے ہاتھ والے ہیں، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ الٹے ہاتھ والے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے۔ تو ہمارے لیے جو چیز آج سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا مقام جو بھی ہم جس طرح کا چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام ہو، ہمیں اس کے لیے آج سے محنت سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ یہی بات سورہ رحمان میں بھی ہم نے پڑھی تھی۔ سورہ رحمان میں اینڈ میں جا کے وہ والے معاملات آئے تھے، اور اب یہاں پہ بالکل شروع میں یہ چیز آ رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے جہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے وہ اس واقعے کا ذکر ہے، یعنی کہ وہ ایک عظیم واقعہ جو کہ رونما ہونے والا ہے اور کوئی بھی جان اس سے بچے گی نہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا، یعنی کہ آنے والے وقت میں ایک وہ عظیم الشان جو واقعہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بارہا قرآن میں بھی بتایا جا رہا ہے، احادیث میں بتایا جا رہا ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کو اس دنیا میں ایک مقصد سے بھیجا گیا ہے، اور ایک دن واپس انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اور جس دن وہ واقعہ قائم ہوگا، وہ دن قائم ہوگا، وہ کس طرح کا ہولناک دن ہوگا، کیا کیا معاملات ہوں گے، وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اب آگے کی آیات میں بتائیں گے۔ اور یقین کریے یہ وہ دن ہوگا جس دن اس یہ ٹلنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہونے والی چیز ہے، ہو کر رہنے والی چیز ہے، اور ہر شخص، ہر جان جو ہے وہ اس سے امپیکٹ ہوگی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کاذبہ یعنی کہ کذب سے بھی ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور اس کا مطلب اس میں بھی آتا ہے کہ یہ ہرگز ٹلنے والی نہیں ہے، کہ یہ کینسل نہیں ہوگی یا ریموو نہیں ہو سکے گی، یہ ہو کر رہے گی، یہ ایک یقینی چیز ہے۔ اور اس کا ایک یہ مطلب یہ بھی ہے کہ اس دن کوئی ڈینائی نہیں کر سکے گا، جیسے آج لوگ جو ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جس طرح سے جھٹلا رہے تھے، قیامت کے بارے میں یقین نہیں کر رہے تھے، اس دن یہ اتنی ریئل نظر آ جائے گی کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، کوئی ڈینائی نہیں کر سکے گا۔ تو بات ساری یہ ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دن آنے والا ہے ہم سب کے لیے، تو ہمیں اس چیز کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ اتنی پاورفل آیات ہیں، قرآن کی ہر آیت پاورفل ہے، لیکن اس کا اگر آپ ان کو ذرا امیجن کریں گے نا، اپنے ذہن میں ذرا اس کے بارے میں سوچیں گے کہ کس طرح کا ایک ہولناک دن ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے، ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ ایک ایسا دن ہے جو کہ ہر حال میں آ کے رہے گا، جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا، اور جان لو اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ یہ واقعہ سچ ہے کہ یہ دن ایک آنے والا ہے، یہ ہم سب کے لیے آنے والا ہے۔ خافضات الرافعہ،
وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فزیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، زمین کوٹ کوٹ کے بالکل لیول کر دی جائے گی، آسمان جو ہے وہ نیچے، تو جو چیز ہائی تھی وہ لو ہو جائے گی، اور جو لو تھی یعنی کہ جو زمین میں لوگ دفن تھے وہ باہر آ جائیں گے، جو سمندر تھے وہ باہر آ جائیں گے، سطح سمندر نیچے ہوتے ہیں وہ اوپر کو آ جائیں گے، تو ہر چیز جو ہے وہ فلپ ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس دن جو دنیا میں لوگ بڑے شان و شوکت سے بالکل آخرت سے بے پرواہ ہوئے ہوں گے، وہ ان کا کیا انجام ہوگا، اور وہ لوگ جو کہ دنیا میں ظاہری طور پر جیسے صحابہ تھے جو غریب تھے، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے انہیں ایلیویٹ کریں گے، ان کا کیا مقام ہوگا جنت میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائیں گی، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ تو آپ ہی سمجھ لیں کہ تمام سچویشن جو ہے وہ فلپ کر دینے والا دن ہوگا وہ۔ إذا رجت الأرض رجا. جو زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے، مطلب یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یعنی کہ جھنجھوڑ دینے والی، جیسے جیسے آپ سمجھ لیں کہ کسی چیز کو پکڑ کے برے طریقے سے اسے ہلا دیا جائے، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے۔ وبست الجبال بسا. اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یعنی کہ جیسے بالکل آپ سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں یہ عظیم الشان جو بڑی بڑی ہم پورے سلسلے پہاڑوں کے دیکھتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K2 ہے، ہم جانتے ہیں ان کی کیا ایک شان سے آج وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فكانت هباء منبثا. بس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جو ایک انٹینس ہیٹ ہے جو کہ راک کو لاوا کی شکل میں کنورٹ کر دیتی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ کیا شدت ہوگی کہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے غبار کی طرح اڑ رہے ہوں۔ یہ کتنا ریئل ہے۔ آج کچھ ایسی چیزیں ہیں زندگی میں ہم جانتے ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر کے ہم اس سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ ایک طرح سے سمجھ لیں ہمارے لیے رحمت ہے کہ یہ ساری سچویشن جو کہ ساری یہ جو پکچر ہمارے سامنے ڈرا کی جا رہی ہے، یہ آج ہم سمجھ سکتے ہیں اس کا کچھ پارٹ، ورنہ جو اس دن کی سختی اور ہولناکی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، وہ کیا معاملہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں بتایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک ان تمام چیزوں پہ قادر ہے، یہ دن واقعہ ہونے والا ہے، تو انسان اپنے عمل کو آج درست کر لے۔ آج ہے وہ دن جب کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور اپنی زندگی کو سنوار لے۔ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہم نہیں جانتے کہ کتنی ہماری زندگیاں باقی رہ گئی ہیں، کتنے ہی لوگ ہمارے سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا اب اس طرح سے کوئی عمل نہیں ہے الا یہ کہ ان کی کوئی نیک اولاد ہو، یا انہوں نے قرآن کے لیے کچھ کام کیا ہو، کچھ ایسی نیکی وہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہوں، کوئی ایسے علم ایسا چھوڑ کے گئے ہوں جو کہ دنیا کے کام آ رہا ہے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ رمضان، ہم میں سے کتنے لوگ رمضان کو دیکھ بھی پائیں گے کہ نہیں۔ اس لیے جو سوچنا ہے نا، جو اپنی زندگی کی چینج لانی ہے، وہ ابھی اسی ایک لمحے میں سوچیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کروں گی، اور میں آج سے اپنی زندگی کو امپروو کرنا شروع کروں گی، اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کروں گی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اپنی زندگی کی کوشش اس میں لگا دوں گی میں۔ یہ ساری صورتیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو آیات ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے پڑھا، بند کیا، اسی طرح اپنی زندگی میں دوبارہ سے مگن ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، ویسا بنا سکیں جیسا کہ وہ چاہتے ہیں۔ بس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار۔ وكنتم أزواجا ثلاثة. اور تم 3 گروہوں میں
منقسم ہو جاؤ گے، یعنی کہ تقسیم ہو جاؤ گے، تین پارٹس بن جائیں گے، جتنے بھی جو لوگ ہوں گے وہ تین جوڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. تو جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے کیا خوب ہوں گے وہ داہنے ہاتھ والے، یعنی کہ جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے کیا بات ہوگی ان کی، جن کو جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے۔ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے تو کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ لوگ کن حالوں میں، حالات میں ہوں گے۔ والسابقون السابقون. اور آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، یعنی کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو اب جو ہمیں پوری قیامت کے دن کی ہولناکی، جو اس بڑے واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک واقعہ ہونے والا ہے اور اس کی کیا ہولناکیاں ہوں گی، اور پھر جس طرح سے لوگ تین گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، اور پھر ان تین گروپس کے معاملات کیا ہوں گے، کون ہوں گے وہ تین گروپس والے، کہ ایک تو اصحاب الیمین ہیں سیدھے ہاتھ والے، ایک اصحاب الشمال ہیں مشرمہ الٹے ہاتھ والے دائنے ہاتھ والے، اور ایک ہیں جو السابقون ہیں جو کہ سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ تو ہمیں آج اپنی جگہ کا انتخاب کرنا ہے، آج اپنی جگہ کا انتخاب کریں۔ یہ جو تین گروپس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں نا، انہوں نے اپنی زندگیاں اس حساب سے گزاری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہاں پر ہم لوگ اپنی زندگی اٹھیں اٹھیں اپنی ایک عام روٹین میں چل رہے ہیں، جو زندگی آ رہی ہے اسی طریقے سے لے رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں، کس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا کے گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے، کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، ان کی سنت یہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو یا تو داہنے ہاتھ والے ہوں گے یا جو کہ سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ اور اگر اس طرح سے زندگی نہیں گزاری تو وہ ہوں گے جو کہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو اپنی جگہ کا انتخاب آج کرنا ہے، اس کے اوپر ہم کون سے لوگوں میں ہوں گے وہ ہم آج چوز کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار کے۔ بہت چھوٹی زندگی ہے۔ آج آپ کسی 90 100 سال کے بندے کو بھی ملیں گے نا اور اسے پوچھیں گے کہ آپ کو کس طرح لگا کہ زندگی کس طرح گزری ہے، تو کہے گا مجھے لگتا ہے پلک جھپکنے میں میری زندگی گزر گئی۔ اپنی زندگیوں کو پیچھے مڑ کے دیکھ لیں، کتنا وقت گزرا ہے، آپ کو لگے گا لگتا ہی نہیں کہ کبھی اتنے چھوٹے تھے۔ اگر جو آپ لوگ جو ٹینز میں ہیں، اگر آپ اپنی زندگیوں کو مڑ کے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 1 2 3 4 5 6 سال اور اس طرح سے کرتے کرتے جو بھی 15 16 17 18 سال کی آپ کی عمر ہوگی، آپ کو لگتا ہے آپ نے اتنی کچھ زندگی گزاری ہے؟ محسوس ہوا ہے اس ایک ایک دن کے بارے میں؟ تو پلک جھپکنے میں یہ زندگی گزر رہی ہے۔ میں 80 سال کے لوگوں کو جانتی ہوں، جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ زندگی کیسے گزری، تو وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پلک جھپکی ہے۔ تو یہ جو اتنا سا ٹائم ہے نا، اس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے بعد ہم کون سے لوگوں میں شامل ہوں گے، جب وہ تین گروپس بنیں گے تو ہم کون سے گروپ میں شامل ہوں گے، دائنے ہاتھ والے، آگے نکل جانے والے، یا بائیں ہاتھ والے۔ آج ڈیسائیڈ ہوگا یہ وقت ہے جب کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ وقت ہے ڈیسائیڈ کرنے کا کہ ہم کون سے جگہ پر ہونا چاہتے ہیں، کون سے گروپ میں ہونا چاہتے ہیں۔ تو جو سابقون ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، أولئك المقربون. وہی تو ہے، وہی تو بہت مقرب ہوں گے، في جنات النعيم. یہ نعمتوں والی باغات میں ہوں گے، جو مقرب ہیں، جو سبقت سابقون میں سے ہیں، سبقت لے کے جانے والے ہیں۔ ثلة من الأولين. یہ بڑی تعداد ہوگی پہلوں میں سے،
وقليل من الآخرين. اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، یعنی کہ اس کی دو طرح سے تعبیر کی جاتی ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ، اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو پہلے والے تھے، اولین میں سے تھے، یعنی کہ جو صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے جس طرح سے قربانیاں دی، تو وہ ہیں اولین میں سے، اور تھوڑے ہی ہیں جو کہ آخرین میں سے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر اس گروپ میں سے ہیں، اور تھوڑے ہیں جو کہ اب یہ جو آخرین بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے ہیں۔ ایک اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہر دور کے اندر جو سبقت، یعنی کہ جو بہت آگے کام کرنے والے ہیں، بڑھ بڑھ کے کام کرنے والے ہیں وہ ہیں، اور جو جیسے کہ کلاس میں ہوتا ہے نا کہ جی ٹاپرز ہیں اور اچھے پاس ہونے والے ہیں، اور ایک تو ہے جو بالکل ہی فیل ہو گئے، وہ تو سائڈ پہ کر دیں۔ تو جو ٹاپرز ہیں، کلاس ٹاپرز ہیں وہ ہیں، اور پھر اچھے نمبر سے پاس ہونے والے بھی ہیں۔ تو اس کا دونوں طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے ان میں سے، اور پھر بعد میں آنے والی جنریشنز میں سے کم ہے، یعنی کہ زیادہ صحابہ میں سے ہیں اور بعد میں آنے والی جنریشن میں سے کم ہے۔ اور اس کا مطلب کچھ جو ہے مفسر یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک ہی جنریشن کے اندر سبقت لے کے جانے والے اور اچھا پرفارم کرنے والے، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔ على سرر موضونة. جڑاؤ تختوں پہ، یعنی کہ جس طرح سے ووون خوبصورت جو ان کے تخت ہوں گے جن کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ جڑاؤ ہوں گے، جیسے کوئی پریشس سٹونز لگے ہوئے ہیں، یا جیسے کاونگز ہیں، ان کے بہت ہی خوبصورت جگہیں ہوں گی، ان کی جو بیٹھنے کی جگہیں ہوں گی۔ متكئين عليها متقابلين. ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ اللہم تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما جائے جو سابقون میں سے ہوں، جو اپنی زندگیوں کو اس کام میں لگا دیں، اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور سبقت لے کے جانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون. ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا اسی طرح کے رہیں گے، یعنی کہ جو وہاں پر ان کی جو تواضع کرنے والے، جو ان کی جو خادم ہوں گے وہ بالکل ینگ رہیں گے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک لے کر آتے ہیں کوئی خدمت گزار اس طرح سے آپ کا ہیلپر، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، یا تو پھر اپنی ذرا تھوڑی بہت منمانی کرنا شروع ہوتا ہے، یا اگر جوان لے کے آئے ہیں اور وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے تب اس میں ہمت نہیں رہی ہے کام کرنے کی، لیکن آپ کے مزاج کو سمجھنے والا وہی ہے، آپ تبدیل بھی اس طرح سے نہیں کر پا رہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنت میں جو ان کے ہیلپر ہوں گے، جو ان کے خادم ہوں گے، ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا اسی طرح رہیں گے، مطلب اسی طرح ینگ رہیں گے، بھاگ دوڑ کے آپ کا کام کر رہے ہیں، آپ کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں۔ بأكواب وأباريق وكأس من معين. آب خورے سراہیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے، یعنی کہ وہاں پر جو مشروبات ہیں، جو پینے کی چیزیں ہیں وہ لیے اس طرح سے سراہیاں لیے پھر رہے ہوں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اس سے نہ تو ان کے سروں میں کوئی گرانی ہوگی اور نہ ہی وہ بہکیں گے، یعنی کہ وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، جو جو اس کے اندر شراب ہے، نشہ ہے، وہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس طرح کی مشروب اس طرح کے ہوں گے جس سے نہ ہی ان کے جو سر ہیں وہ بھاری ہو رہے ہوں گے، نہ ہی وہ کوئی بہکی بہکی عجیب سی باتیں کریں گے۔ وفاكهة مما يتخيرون. اور میوے جو وہ پسند کریں گے، ولحم طير مما يشتهون. اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے، یعنی کہ وہ پرندوں کے گوشت جو ان کو پسند ہوں گے۔ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اور حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی، جیسے موتی ہوں چھپا کر رکھے گئے، یعنی کہ جو ان کے اسپاؤسز ہوں گے وہ بڑی بڑی آنکھوں والی، یا وہ جن کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، جیسے موتی ہوں چھپا کے رکھے گئے۔
جزاء بما كانوا يعملون. یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام. مطلب آپس میں جیسے فرینڈس بھی کئی دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سے کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہے کہ آپ کو ناگوار گزرتی ہے، یا اس طرح سے کوئی تانا یا کوئی اس طرح کی بات. آپس میں فیملی بھی جب کوئی اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے جو کہ ناگوار گزرتی ہے، لیکن وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو انسان اس طرح کا کوئی لفظ سنے اپنے بارے میں، کوئی اس طرح کی کوئی بات، کوئی تانا، کوئی الزام سنے. وہاں پہ ایک اچھا خوشگوار ماحول ہوگا. إلا قيلا سلاما سلاما. مگر ان کے لیے ہر طرف سے سلام سلام ہی کی آوازیں ہوں گی، مطلب سلامتی ہو ان کے اوپر. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اور اصحاب الیمین، کیا کہنے ہیں اصحاب الیمین کے، یعنی کہ کیا بات ہوگی. جو کہ سیدھے ہاتھ والے بھی ہوں گے ان کی بھی کیا بات ہوگی. اگین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہی جنریشن میں سے بھی ہو سکتے ہیں جو سبقت لے کے جانے والے ہیں اور جو اچھے پاس سے مارکس لینے والے ہیں. اور اس کا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ تھے، جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دیں، جانیں دیں، انیشیل ٹائم ٹف ٹائم انہوں نے دیکھا، وہ ہیں جو کہ زیادہ تر اس میں سے ہوں گے. اور یمین جو ہیں بعد میں آنے والے سابقون میں سے ہوں گے. اور اسی طرح یہ جو یمین والے ہیں، سیدھے ہاتھ والے ہیں، اس کے بارے میں بھی آئے گا کہ بہت سے جو ہیں وہ پہلوں میں سے ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ بعد میں آنے والوں کے میں سے ہیں. اور اصحاب یمین، کیا کہنے اصحاب یمین کے. في سدر مخضود. وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود. وظل ممدود. وماء مسكوب. اور طے برتے کیلے اور پھیلے ہوئے سائے اور بہتا ہوا پانی. یعنی کہ طے برتے یعنی کہ جو جیسے فروٹ ہے وہ ایک جگہ نہیں لگا، وہ تب بھرے ہوئے ہوں گے فروٹ سے. طے برتے کیلے اور پھیلے ہوئے سائے، یعنی کہ جو وہاں پہ شیڈوز ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی. وفاكهة كثيرة. اور کثرت کے ساتھ میوے اور پھل، مطلب ہر چیز کثرت کے ساتھ ہوگی وہاں پر. لا مقطوعة ولا ممنوعة. نہ ٹوٹے ہوئے اور نہ ہی پہنچ سے باہر. یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پھل جو ہے ٹوٹ کے گر گیا، خراب ہو گیا، مٹی ہو گیا. نہ ہی ایسا ہوگا کہ آپ اس تک پہنچ نہیں پا رہے، نہ ہی پہنچ سے باہر. وفروش مرفوعة. اور اونچے اونچے بچھونے. إنا أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ان کی بیویوں کو اٹھایا ہے ہم نے بڑی اچھی اٹھان پر، بس ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، پیار دینے والی، دینے دلانے والی اور ہم عمر. لأصحاب اليمين. یہ سب کچھ ہوگا اصحاب الیمین کے لیے، یعنی کہ جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. جو پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ والی ٹرانسلیشن دی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھے ان میں بھی اصحاب الیمین جو ہیں سیدھے ہاتھ والے، دائنے ہاتھ والے بہت سے ہوں گے. کیونکہ جب ایک جو ٹف ٹائم تھا، شروع کا وقت تھا، جو صحابہ نے اسٹرگل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا ان صحابہ کا. لیکن جب اسلام اس طرح سے ذرا اسٹیبلش ہوا تو بعد میں بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہوئے، لیکن ان کا اس طریقے سے تربیت آپ سمجھ لیں نہیں ہو سکی جتنی کلوز نٹنگ، جتنا کلوزنس جو تھی جو شروع کے صحابہ تھے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو بہت سے لوگ ویسے ہوں گے جو اصحاب الیمین میں ہوں گے اس وقت بھی. تو پہلوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی، یعنی کہ جو بعد آنے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت سے ہوں گے.
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. اور بائیں ہاتھ والے، کیا ہی برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے گا. في سموم وحميم. وہ ہوں گے تیز لو اور کھولتے ہوئے پانی میں. وظل من يحموم. اور کالے دھوئیں کے سائے میں، مطلب ان کا جو اگر وہاں پہ جو کوئی آپ سمجھ لیں کہ شیڈ بھی ہے وہ بھی کالے دھوئیں کا ہے، بلیک سموک کا ہے. لا بارد ولا كريم. نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی سکون بخش. یعنی کہ جو سایہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں دھوپ میں بھی اگر آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں تو اس میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے. لیکن ان کے اوپر جو کالے دھوئیں کا سایہ ہے وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. آگ کا دھواں جو ہے نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ ہی سکون بخش. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے. ایک ہوتا ہے نا دنیا میں انسان اپنے آپ کو اتنا مصروف اور مگن کر لیتا ہے کہ وہ آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی، حدیث سے قدسی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارے میں باقاعدہ وارن کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دنیا میں بے خوف ہو گئے. تو جیسے کہ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے، یعنی کہ آخرت میں کے بارے میں انسان بالکل بے فکر ہوا ہے اور یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہا ہوں. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. اور یہ اصرار کرتے تھے بہت بڑے گناہ پر. کون سا بہت بڑا گناہ تھا جو وہ لوگ کر رہے تھے اور اصرار کر رہے تھے اس کے اوپر؟ وہ گناہ تھا شرک کا گناہ، کہ وہ ایک شرک کے اوپر اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے اور اس کے اوپر اصرار کیے جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے اور وہ شرک کی طرف اس بڑے گناہ پر اصرار کیے ہوئے بیٹھے تھے. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. میں یہ جو پچھلی آیت ہے یہ اصرار کرتے تھے بہت بڑے گناہ پر، اور جو جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ایک شرک ہے، جو کہ وہ بہت اس بات پہ اڑے ہوئے تھے، اصرار کر رہے تھے. اس پہ ضرور ذرا ریسرچ کریے گا کہ جو شرک کی اقسام ہے اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کالے نرم پتھر پہ اندھیری رات میں اگر کالی کیڑی چل رہی ہو تو کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو یا کیا اسے سن سکتے ہو؟ تو جب صحابہ نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اس سے بھی آہستگی سے تمہارے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائیں. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر سے اٹھا کھڑا کیے جائیں گے؟ أوآباؤنا الأولون. اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی جو پہلے گزر چکے؟ قل إن الأولين والآخرين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، یعنی کہ سب جمع کیے جائیں گے، سب اٹھائے جائیں گے. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لازماً جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت پر. یعنی کہ جو پہلے سے ایک دن ڈسائیڈڈ ہے اس دن لازماً جمع کیے جائیں گے ایک طے شدہ وقت پر. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون.
پھر تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت سے۔ اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین میں ٹپکا دیا جائے تو زمین کی معاش بگڑ جائے، بس اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے۔ فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحیم. پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، یعنی کہ اس قدر پیاس لگی ہوئی ہوگی کہ اس کھولتے ہوئے پانی کو بھی تم لوگ اس طرح پینا چاہو گے۔ هذا نزلهم يوم الدين. یہ ہوگی ان کی ابتدائی ضیافت جزا کے دن، مطلب this is just the beginning۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ آج آیتیں تھوڑی جلدی مکمل ہو گئیں، ہم نے جو تھی اس کی ایکسپلینیشن جو تھی وہ جلدی مکمل ہو گئی، لیکن آج کا جو ہمارا کی ایکشن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں جو ڈسکرپشن ہمیں دی ہے کہ کس طرح کا ہولناک اور کتنا سخت دن ہوگا، اور پھر ہمیں یہ ان کی رحمت ہے کہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ ہوں گے، تم لوگ جو ہے 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، اور ایک ہوں گے جو کہ آگے نکل جانے والے ہوں گے، یعنی کہ آپ دنیا میں ہی اپنا جان مال، اپنی ہر طرح کی جو رزق ہے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صحت دی ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، انٹلیکٹ دیا ہے، جو بھی چیز دی ہے وہ اپنی زندگی اس چیز میں لگا دیں کہ آپ سبقت لے کے جانے والوں میں سے ہوں، یا پھر ہم کون سے میں اگر داہنے ہاتھ والوں میں ہوں گے، یا پھر وہ لوگ ہوں گے جو بائنے ہاتھ والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ چیز ہمیں آج ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ بڑا ہی سمپل سا آپ سمجھ لیں ایک سکیچ بنا دیا ہے کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے، وہ آنے والا ہے۔ اپنی جگہ ڈیسائیڈ کر دو کہ ان 3 گروپس میں سے انسان کون سے گروپ میں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔